وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الحليم الوكيل الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آپ کو باقاعدہ آباد تسلیم میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ النساء کی آخری آیت ہے اور اس طرح آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری اس سورت کی تفسیر مکمل ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا یستفتونک، اے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، جواب دیتا ہے. جو بھی تم نے سوال کیا کلالہ کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہیں جواب اور فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤ، اگر کوئی مرد ہلاک ہو گیا، اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا، لیس لہ ولد، اور وہ بے اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، یعنی نہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو جو بھی وہ ترکہ چھوڑے گا اس کا آدھا حصہ اس کی بہن کا ہے. یہ وراثت کے بارے میں آیت ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ مرد اس عورت کا وارث ہے، وہ مرد اس عورت کا وارث ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو اس کی بہن ہے، علاقائی بہن ہے یا اس کی بہن ہے یا دور کی بہن ہے، اگر مرد کی اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ بہن اس کے ترکہ میں آدھے کی وارث. اور اگر اس کی ایک عورت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کا بھائی اس کے ترکے کا وارث ہوگا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو بہنیں ہوں، یعنی ایک کی بجائے دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جو ترکہ اس نے چھوڑا اس کا 2/3 ان کو ملے گا. اگر دو بہنیں ایسے بندے کی ہیں جس کی اولاد نہیں ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو وہ دونوں بہنوں کو اس کا ثلثان جو ہے 2/3 حصہ اسے ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اگر وہ بھائی بہن ہوں، اگر وہ بھائی بھی ہو بہن ہو، یعنی مرد ہو اور عورت ہو، ونساء، اور عورتیں بھی ہوں، یعنی دو مرد ہیں دو عورتیں زیادہ لوگ ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا.
یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے صاف صاف گمراہی کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو. یعنی یہاں اللہ رب العزت نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ہدایت کو بیان کر دیتا ہوں. یہاں فرما دیا اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے جو گمراہی ہے تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو. اور واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اور اس طرح کا ذکر اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں بھی ہو چکا ہے. وہاں بھی کلالہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. اس میں اور طرح سے جہاں وراثت کا ذکر ہو رہا تھا کہ زیادہ لوگ ہوں تو ان کو کیا کیا حصہ ملے گا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور وراثت کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حق نہ دیا جائے تو ہم حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہے، اور وہ حقوق جن کو اللہ نے مذہباً، دیناً، اخلاقاً اور شرعاً عطا فرمایا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی ہی بدبختی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم خاص طور پر بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے بھائی بھائی سے بھی زیادتی کرتا ہے. بہت سے بزرگ آتے ہیں جب کوئی مسئلہ جمعے میں ایسی بات ہو جائے کہ تعلقات کو جوڑنا چاہیے تو میرے پاس ضرور ایک دو ایسے بزرگ بھائی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے گھر کے اندر، ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، ہمیں دولت سے آف کر دیا گیا ہے، فوائد سے ہمارے سے سگنیچر کروا کے دنیا کی دولت ہم سے ہتھیا لی گئی ہے، اب ہم وہاں کیسے جائیں؟ اب یہ پریشانیاں اور مسائل تو ہیں کہ نہیں ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو اس کا جواب بھی یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی مجھ سے تعلق توڑے تو میں اس سے کیا سلوک کروں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو اس سے تعلق توڑ، وہ توڑتا ہے تو جوڑتا جا. پوچھا یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا کب جب تک وہ توڑتا جائے تو جوڑتا جائے. یعنی اس کی حد مقرر نہیں کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ ایک پر ظلم کیے ہی جاتا رہے. اسلام اس کی اجازت بھی تو نہیں دیتا نا. وہ تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ان کا مقام ہے. تو ان کے مقام کے، ان کے حلم اور باری، ان کے حوصلے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ جو سارا مال اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر سکتے ہیں وہ اتنا ظلم تو برداشت ضرور کر سکتے ہیں. ویسے شریعت کا عام کلیہ یہ ہے کہ ظلم کو بھی خاموشی سے برداشت کرنا ظلم ہے. اس کے خلاف آواز کو اٹھانا چاہیے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو ایک جنرل رول ہوتا ہے اور ایک خاص خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں وراثت کے بارے میں بڑا ہی یا تو علم نہیں ہے یا پھر ہم دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ دنیا جب سے بنی ہے یہی ہے، یاد رکھیں. دنیا کے مالک جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے تھے وہ بھی اس مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں. جو فاتح عالم تھے وہ بھی چلے گئے ہیں. جن کے خزانوں کی چابیاں جانوروں پر ڈالی جاتی تھی وہ بھی چلے گئے. خزانے یہی ہیں، زمین یہی ہے، اور یہ انسان آنے والے انسانوں کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. اور یہ ایک سوچ ہے، اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تو میرا خیال ہے ہم بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، تقریباً سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری عیادت کو میرے گھر تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. قربان جائیں اس بیماری پر جس کی عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں. اور ایسے بڑے ایمان افروز واقعہ ہیں. ایک یہودی لڑکا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. چھوٹا تھا، یہودی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت کرتا، نالین مبارک سیدھے کرتا، صاف کر دیتا، یہ خدمت کرتا، تو ایک تعلق اس کا جڑا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. اور کہاں تشریف فرما ہوئے؟ جس چارپائی پر وہ لیٹا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے کی طرف اس کے اوپر اس کے پاس بیٹھ گئے تشریف فرما ہوئے، اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا اور فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے کہ جس کا تعلق آپ سے جڑ جائے پھر اس کی بخشش کی کتنی فکر ہے. یعنی ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. ابھی وہ غیر مسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلقین فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور وہ کبھی اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے. اب وہ باپ سے اجازت لے رہا ہے، یعنی ابھی اتنا اس کی عمر نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکے. تو اس کے باپ نے اشارہ کیا کہ جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. آپ گھر سے باہر تشریف ابھی لائے، راستے میں ہی تھے، خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا. تو بچے کا انتقال ہو گیا. دیکھیں آقا علیہ السلام نے کس طرح اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، فقط اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو سیدھا کرتا تھا. تو ان نالین مبارک کی پھر کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیماری کے عالم میں تیمارداری کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور مجھے ہوش نہیں تھا، میں حواس سب میرے قائم نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وضو. اس پر زبر آ جاتی ہے واو پر، اگر واو پر پیش ہو تو وضو ہوتا ہے وضو کرنا، اور اس پر اگر زبر آ جائے تو وضو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے غسالہ یا پانی جو وضو کے بچ جاتا ہے. تو کسی برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا، مجھے ہوش آ گیا. میرے اوپر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا. جب ہوش آیا تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں علم حاصل کرنا، جن کو فکر ہوتی ہے وہ کہاں تک علم حاصل کرتے ہیں. ہوش آیا تو سوال کیا یا رسول اللہ میری وراثت، میری دولت کس طرح تقسیم ہوگی، کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی. کیونکہ آپ کی اولاد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، والدین کا انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی. حالانکہ پہلے بھی حکم آ چکا تھا، تو میرے سوال کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ جو ہے، کلالہ کے بارے میں بھی تفسیر مختلف ہیں. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا ماں باپ ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، وہ شخص خود کلالہ ہے. کچھ نے کہا اس سے مراد وہ چیز وہ ہے جو بے اولاد ہو، نہ جس کا باپ ہو، ماں ہو، اور نہ جس کی آگے اولاد ہو. بات وہی ہے، مختلف طریقے سے کی گئی ہے. ایسا شخص جو جس کا حقیقی وارث نہ ہو اسے کلالہ کہتے ہیں. جس کا حقیقی وارث نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں. عام زاد ہوں، چچا زاد ہوں، دور کے ہوں، وہ الگ بات ہے. جس کی ذاتی اپنی اولاد نہ ہو اور اس کے بعد آپ کی دنیا میں زندہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفصیل کی. اور آپ جب تفصیل کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں فرماتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق دیکھیں کتنے کیئرفل تھے، کتنے کیئرفل تھے. آپ کلالہ کے معنی بتانے سے پہلے فرماتے ہیں جو میں معنی بتا رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگر یہ غلط ہے تو یہ میرا اور شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے یعنی غلطی کا اپنی طرف منسوخ کرنا اور جو حکمت کی بات ہے اس کو اللہ کی طرف محفوظ کرنا، منسوخ کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مسلک ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق نے کلالہ کے بارے میں ان کی تعریف سے اختلاف کیا ہے. جب آپ خلیفہ رہے آپ نے کلالہ کی تعریف جو حضرت ابوبکر صدیق نے کی، اور انہوں نے فرمایا کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو نہ باپ ہو نہ اولاد ہو.
اور معنی اس کا کیا ہے؟ جس کے ماں باپ بھی بہت ہو چکے ہیں، جس کی آگے اولاد بھی نہ ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے بانی سے احترام کرتے ہوئے مجھے اللہ سے حیا آتی. ادب احترام دیکھیں. اور آج ہمارے یہاں تو یہ چیز کا رواج ہی نہیں ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا کہ کلالہ کیا ہے، حضور نے سختی سے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اپنی یہ شہادت کی انگلی میرے یہاں سینے پر رکھ کر دبا کر فرمایا اے عمر کیا میرے لیے یہ سورہ بقرہ سورہ نساء کی آخری آیت کافی نہیں ہے؟ یعنی اس میں معنی کو بتا دیا گیا ہے. تو کلالہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی اور جس کے ماں باپ بھی دنیا میں نہیں ہوتے. ان کے بارے میں سوال کیا. اور جیسا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے، جو کہ ہمارا ایک مسئلے پر آئیڈیالوجی بھی ہے اور قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ماخوذ ہے. اب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی. نمبر ایک، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ بڑے کا چھوٹے کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. بڑے کا چھوٹے کی عیادت کے لیے جانا سنت. یہ نہیں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے، سڑکیں بند کر دے، راستے بند کر دے، قوم کا خرچ کر دے. یہ نہیں کہ وہ چھوٹا بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی عیادت کے لیے جائے. پھر بزرگان دین اپنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے تبرکات سے فائدہ اٹھانا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی آپ کے چہرے پر چھڑکا تو آپ کو ہوش آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس آپ کا ایک کرتا مبارک تھا، جب کوئی شخص مدینہ میں بیمار ہوتا ہم اس کو بھگو کر اس کا پانی نچوڑ کر اس کو پلاتے، اللہ سے عطا فرماتے. تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ جو ہے اس سے تبرک حاصل کرنا. اور پھر تیسری بات جو ہمارے یہاں بالکل رواج نہیں ہے، علم حاصل کرنا. کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی علم حاصل کیا جب آپ ہوش میں نہیں تھے. تو جس چیز کا پتہ نہ ہو، جس چیز کا پتہ اس کا پوچھنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ غلط پڑھتے رہیں، نماز غلط پڑھتے رہیں، قرآن غلط پڑھتے رہیں، کسی مسئلے کو غلط بیان کرتے رہیں، اس سے اچھا ہے کہ پڑھ لیا جائے. میں نے جمعہ میں بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا، ابھی بھی وہ لکھا پڑا ہے باہر میں نے دیکھا ہے، کان اور ناک میں دوائی ڈالنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے شک ناک میں دوائی ڈالنے، کان میں دوائی ڈالنے سے حلق میں اس کا ذائقہ بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. کیونکہ جب ہم گیلی مسواک کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. منہ کے اندر جو لعاب کلی کے بعد تری رہ جاتی ہے اس کو نکل لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آج ہماری چونکہ تحقیقات ہو چکی ہے نا، یہ جسم کھل چکا ہے، سمجھ آ رہی. اور علماء کا آج یہ تحقیق ہے اور انہوں نے ان کو جو علماء نے یہ لکھا ہے ان کو بلیم نہیں کیا، کیونکہ جب انہوں نے لکھا تب انسانی جسم پر تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ اس کے اندر ہے کیا. وہ حق کا جانب ہے، کیا کریں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد اگر ٹھیک ہو تو اللہ اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہے تو 1 ثواب اسے ضرور ملتا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا ہے. اور اجتہاد کو لے مین تو نہیں کرے گا نا میرے جیسا بندہ. اجتہاد جو کرے گا وہ عالم دین ہوگا، وہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہوگا، سارے صحابہ کو سمجھتا ہوگا. یوں سمجھ لیں جب وہ اجتہاد کرے گا دین کا پورا ذخیرہ اس کے سامنے ہوگا، ایک ایک بات اس کے سامنے ہوگی. سمجھ آ رہی؟ تو ایسی نہیں ہے. اور پھر یہ امام جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، بلکہ ہم تو ان کا بیان کر کے کھا رہے ہیں، انہیں کا بیان بتایا ہوا بیان کر کے کیا کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم اصل امام ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا ہمارے پاس. ایک شخص نے قسم کھا لی. کیا کھا لی؟ قسم کھا لی کہ میں اکیلا اللہ کی ایک ایسی عبادت کروں گا جس عبادت میں اس وقت میرا کوئی شریک نہیں ہوگا. یعنی میں وہ اکیلا عبادت کر رہا ہوں گا، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میری بیوی کو طلاق دوں. اب وہ اماموں کے پاس گئے جو اس دور کے تھے، سارے پریشان. اور ایک امام فرماتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں تھے
اور ہم نے ایسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو ایسے ہی سوال کر دیا کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے. اس میں وہ حضرت ابو حنیفہ کی، امام ابو حنیفہ کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کی فوقیت بیان کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ میں اکیلا عبادت کروں گا نہیں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، آپ نے فرمایا یہ تو مشکل ہی کو نہیں ہے، اس کے لیے حتیم کو خالی کرا دیا جائے، وہ اکیلا طواف کرے. وہ کیا کرے؟ اکیلا خانہ کعبہ کا. اس وقت طواف تو کعبہ کے سوا نہیں ہو سکتا، نہیں ہے نا. میں نماز یہاں پڑھ ہو سکتا ہے، کوئی اور انڈیا میں نماز پڑھ لو، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس وقت فرمایا کہ اس کا حتیم کو، کعبہ کے حتیم کو خالی کرا لو، وہ اکیلا طواف کرے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی. اور وہ مان کرتے ہم حیران ہو گئے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے اور اس کا جواب دے دیا ہے. تو میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ اجتہاد کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، وہ دین کو سمجھتا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ علم کا حاصل کرنا، پوچھنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. اب اس طرح کا یہ قرارہ کا سمجھ آ گئی کہ اس کا معنی ہے ایسا شخص یا ایسی عورت معاشرے کے اندر جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے، جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے اور اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، کوئی بھی دور کا رشتہ دار اس کا ہے، بے شک بہن کا اولاد ہے، آگے اس کی اولاد ہے، جتنا بھی دور کا کوئی نہ کوئی تو ریلیٹو ہوگا نا، وہ اس کا وارث ہوگا اور اسلامی شرعی قانون کے مطابق اس کو اس کا حصہ حق ملے گا. اور میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے پاس تو اتنی خیر دولت نہیں ہوتی ہے، غریب آدمی ہے، دکاندار ہے، تنخواہ دار ہے، کچھ کرتا ہے، اس کے پاس اتنی وراثت نہیں ہے کہ وہ بچوں میں تقسیم کرے گا. وہ مشکل سے ان کی شادیاں کرے گا، جائے گا، اپنا چھوٹا سا اس کا گھر ہوگا، اس میں بھی حصہ دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. اور ہمارے یہاں تو بچیوں کو بالکل ہی انگوٹھے لگوا دیے جاتے ہیں. یہ میں بڑی بار عرض کر چکا ہوں، بلکہ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی کہ ہمارے ہاں ایک بڑا آدمی جس کے پاس ملیں ہوتی ہیں یا کروڑ پتی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتا، وہ بھی جہیز دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک گھر بنا دیتا ہے کہیں کسی بڑی اسکیم میں 10-15 مرلے کا کنال کا، اور اس کو ادھر فرنیچر وغیرہ لگوا دیتا ہے، ایک گاڑی دے دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں جی اس نے بڑا کچھ دے دیا ہے، حالانکہ وہ بیٹی ہو سکتا ہے اس کی 5 کروڑ کی مالکہ ہو، وارثہ ہو، لیکن اس نے صرف 1 کروڑ میں اس کو پورا کر دیا ہو. ہماری نظریں تو مطمئن ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وراثت پر بڑی اہمیت کی بات ہے. ہم سب لوگوں کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی جو دولت اللہ نے دی ہے، ہم نے تو چلے جانا ہے، تو پیچھے کیوں ہماری اولاد لڑتی پھرے؟ کیا خیال ہے؟ لڑتے ہیں نا لوگ، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، تو کیا فائدہ اس کا کہ جناب ہم اس کو زندگی میں ہی دے دیں. پھر ہمارے ہاں یہ بھی تربیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر زندگی میں دے گی تو یہ ہمیں روٹی بھی نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے، یہ ہمیں کپڑے نہیں دیں گے، یہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے. یہ بھی ایک خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس تعلیم کا اثر نہیں ہے. ورنہ ہم نے جمعہ میں بھی سنا، صحابہ کرام سے سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے کہ ایک بوڑھا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی ایسے پھینکتا ہوا، اسٹک سے چلتا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا، میرے بازو میں طاقت تھی، تو میرا بیٹا کمزور تھا، میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اور آج وہ میرا خیال نہیں رکھتا. آج اس کے اندر طاقت ہے، اس کے بازو طاقتور ہے، آج مجھے ضرورت ہے، آج وہ مجھے اپنے مال کے قریب نہیں آنے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمایا تیرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے. ادھر حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. یعنی بوڑھوں پر ظلم کرنا، والدین پر خاص طور پر ظلم کرنا کتنی بری بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تیرا یاد رکھ، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کا. آج ہم فکر پڑ جاتے ہیں، ہم اپنی اولاد میں لگ جاتے ہیں. کس میں لگ جاتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، اپنی اولاد میں لگ جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو والدین ملتے ہیں، زندگی میں ملتے ہیں، یاد رکھیں. پھر بعد میں تو رونا دھونا ہی رہ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی عورت اور ایسا مرد جس کی اولاد
نہیں ماں باپ بہت ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ جمع پونجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بہت. اور میں نے بہت سے امیر لوگ بھی دیکھے, بہت سی عورتیں ایسے دیکھی جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے, پھر ان کی خدمت کرنے میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کیوں بلا؟ نیت یہی ہوتی ہے جس کے گھر میں فوت ہوگا جو ہوگی اس کو ہر چیز مل جائے گی. تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے, نیت اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے. تو یہ بھی فکر نہیں ہونا چاہیے ہمارے بزرگوں کو کہ بچے ہماری اگر ہم نے زندگی میں انہیں دولت دے دی تو وہ ہماری خدمت نہیں کرے. اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا قصور. انہوں نے تعلیم ایسی دلوائی ہے کہ جس نے بتائی نہیں کہ خدمت ماں باپ کی کیا ہے, انہوں نے ہمیں دین سکھایا نہیں ہے, قرآن و حدیث سکھایا نہیں ہے, مسجد میں لائے نہیں ہے, دروس میں لائے نہیں ہے, انہیں یہ پڑھایا نہیں ہے گھر کے اندر. اگر انہیں یہ پڑھایا ہوگا تو یقیناً وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے. ہمارا قصور ہے, ہمارے سسٹم کا قصور ہے, یاد رکھیں ہمارے تعلیمی نظام کا قصور ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ تو ہاتھ جوڑ کر ہاتھ ملا کر پینے ڈالنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن ماں باپ اگر جھڑک دیں تو قانون بن گیا تو کھانے فون کر دیں. تو جب ایسی بات آ جائے گی تو پھر ہمارے یہاں پرابلمس پیدا ہوں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب کی آپ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں پھر کلالہ کے بارے میں. اب سوال حضور سے کیا اور اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں. کل اے میرے پیارے حبیب میرا جواب تو سنا دے, میرا جواب تو اپنی زبان اقدس سے سنا دے. اور وہ کیا ہے کہ کلالہ کے بارے میں انمرون حلقہ لیس لہ ولد, اگر کوئی ایسا شخص, پھر بھی ترجمہ ہی ہے, میں دوبارہ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص مرد فوت ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے, بے اولاد شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی اب شادی اگر اس کی ہوئی ہے اور اولاد نہیں ہے تو پھر مسئلہ اور ہوگا, پھر بیوی بھی اس کے ترکے میں سے اس کی شامل ہوگی. اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی, اگر اس کی شادی نہیں ہوئی یا بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو اولاد بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مسئلہ اور ہوگا, پھر وہ کلالہ ہوگا. ادروائز بیوی اس کی وارثہ ہے, ادروائز بیوی اس کی وارثہ ہے, وہ اس کو اس کی جائیداد ملے گی. تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے, وَلَا اس کی ایک بہن ہے. اور یہاں علماء نے تفسیر میں لکھا وہ بہن اس کی سلبی ہے, یا وہ بہن اس کی حقیقی ہے, یا وہ بہن اس کی دور کی ہمزاد ہے یا کوئی ہے, اس کے لیے نصف ما ترکا, جو اس نے ترکا چھوڑا ہے اس کا نصف. تو باقی نصف کدھر جائے گا؟ اس نے اگر مثلا 2 لاکھ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ اس کی اس علاقائی یا اس کی اس بہن کو مل گیا, تو باقی جو 1 لاکھ ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے گا. باقی جو 1 لاکھ ہے اس کسی یتیم خانے کو یا اس کے نام پر کوئی ایسا کار خیر صدقہ جاریہ کے طور پر کام کر دیا جائے گا. تو مسجد بنوا دیں, مدرسہ بنوا دیں, کچھ بھی ہے جس کا اسے فائدہ پہنچتا رہے. اور یاد رکھیں ایسے کام ہیں, صدقہ جاریہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ مرنے والے اور کرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے. اور کبھی کبھی تو انسان سوچتا ہے, اور میں تو جب سوچتا ہوں پہلے اللہ رب العزت سے معافی مغفرت طلب کرتا ہوں, کیونکہ انسان ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سوچو, کیا فرماتا ہے تفکروا تدبروا, قرآن کہتا ہے نا تدبر کرو تفکر کرو. تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور اللہ رب العزت جو اتنا غفور رحیم ہے, میرے ذہن میں ایک سوچ آ رہی تھی کہ ایک بندہ جو 60 سال بسر کیے زندگی اس نے دنیا کے اندر, اس میں شرعی احکام اس پر 50 سال کے لیے لاگو تھے, اس میں جو اس نے غلطیاں کی, کیا اللہ رب العزت اتنی لمبی سزا دے گا اس کو؟ یقیناً نہیں. یہی تو اللہ رب العزت کی غفور رحیمیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں اگر 60-70 سال زندگی دنیا میں مل گئی تو قیامت کے 1 دن کے مقابلے میں یہ 1.5 منٹ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 1.5 منٹ. تو جو 1.5 منٹ غلطیاں اور قصور اور گناہ کرے گا, کیا وہ ساری زندگی جہنم میں جلتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کلمہ وہ شخص آخر کار میرا امتی جنت میں چلا جائے اپنی سزا بھگتنے کے بعد. لیکن وہ سزا بھی کیسی ہوگی؟ تفسیر میں ہے کہ اللہ رب العزت جہنم میں جو مسلمان ہوں گے جن کو سزا ملے گی ان پر نیند طاری کر دے گا. کیا طاری کر دے گا؟
نیند طاری کر دے گا، اور وہ جتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے ان کے احساسات کام ہی نہیں کریں گے، ان کی بظاہر جسم پر وہ سزا وارد ہوگی لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری میرا امتی جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا وہ جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے لیکن سو رہے ہوں گے، اور ان کو جنت کے پاس لایا جائے گا، پھر جنتی لوگ ان پر جنت کا پانی پھینکیں گے اور وہ اس میں سے ایسے نکلیں گے جیسے نباتات اور پودے نکل آتے ہیں، بڑی جلدی ان کا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور میرا تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے گناہوں سے۔ تو یہ ایک سوچ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی بہن کو آدھا اس کا تنخواہ ملے گا اور آدھا اس کا ہے، وہ یقیناً اس کا بھی کوئی مصرف ہوگا اس پر تاکہ اسے فائدہ ہو۔ وہ ہوا یارثھا، اور وہ مرد اس عورت کا جو اس کی بہن ہے وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ لیکن فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا مرد کی جو دولت ہے اس میں سے عورت کو آدھا ملے گا، لیکن عورت ایسی جو کلالہ ہے اس کی پوری جائیداد کا وارث اس کا وہ بھائی ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو وہ اس میں اس کا پورا بھائی ہوگا۔ فَإِنْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ دو ہیں یعنی دو بہنیں ہیں اس شخص کی، تو پھر الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، جو اس نے ترکہ چھوڑا اس میں سے 2/3 اس کو مل جائے گا، یعنی اس کے 3 حصے کریں گے اور 3 میں سے 2 کو مل جائیں گے اور 1 حصہ پھر اس کے نام پر صدقہ یا کس کوئی اس کی وصیت ہے اس کے مطابق بھی دے دیا جا سکتا ہے۔ اور وصیت کا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وصیت بارے میں بھی یاد رکھیں وصیت شرعی ہونی چاہیے۔ جب وصیت کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ اگر وصیت کرنے والا غلط وصیت کر رہا ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ اسے ٹھیک کر دے۔ سمجھ آئی؟ بعض لوگ اپنی ساری جائیداد وصیت کر جاتے ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ساری میری ساری جائیداد فلاں یتیم خانے کو بلاؤں، نہیں بھائی، اس وصیت کو توڑا جا سکتا ہے شرعاً قانوناً۔ کیوں؟ وہ ساری دولت کا وارث مالک نہیں ہے، اس میں سے جو حقدار ہیں ان کے حق دینے کے بعد جو اس کی دولت بچتی ہے وہ اس کی وصیت میں آئے گی۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک خرابی ہے، اولاد سے ناراض ہوئے، بے شک اولاد ناراض ہے، بے ادب ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے، آپ اسے شرعی وراثت سے آپ کر سکتے نہیں ہے، وہ قانون لے سکتی ہے۔ یہ اخباروں میں اشتہار آتے ہیں کہ جناب باوجہ نافرمانی میں اپنی اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آپ کر دو، اس طرح کہنے سے آپ نہیں ہوتا، وہ شرط بھی لے سکتا ہے، قانون بھی لے سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بھائی بہن ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، یعنی اس شخص کے جو کلالہ ہے بھائی بہن ہیں ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی شامل ہیں، پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی آپ اس کے اس طرح حصے کریں گے کہ ایک بھائی کو 2 عورتوں 2 بہنوں کے برابر حصہ مل جائے۔ اس پر بھی یورپ نے اور کچھ مستشرقین نے بڑا اعتراض کیا ہے، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں نا جن کو دین کا شعور نہیں ہے وہ بھی جناب سڑکوں پہ جلوس نکالتی ہیں کہ دیکھو جی عورت کو حصہ آدھا ملا ہے، عورت کو کیا ملا ہے؟ ایک 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو مل گیا، اس کو زیادہ مل گیا۔ انہوں نے اس کی حکمت کو نہیں پڑھا۔ جب بیٹی باپ کے گھر تھی تو اس کے نام پر کام رہا، ذمہ دار کون تھا؟ والد، وہ کمانے کے لیے وہ مکلف نہیں تھی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کو باپ کی دولت سے حصہ ملا یا نہ ملا؟ ملا۔ اب جب وہ شوہر والی ہو گئی تو اب اس کے نام کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہو گیا، وہ تو ذمہ دار نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم کا ذمہ دار کون ہے؟ والد۔ بچوں کے کپڑوں نام کا بچوں کی تعلیم کون ذمہ دار ہے؟ والد۔ جب اس پر مالی ذمہ داری ہے ہی نہیں اور وہ مرد کی نسبت زیادہ محاذ سے حصہ لے رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ شوہر سے بھی حصہ لے رہی ہے، وہ اس کے بچے نانوں سے بھی نانا سے بھی اسے حصہ مل رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے بھی لے کے آ رہی ہے، پھر اس
شوہر کی وراثت سے بھی حصہ ملے گا اور بظاہر اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے. سمجھ آئے میری بات؟ اس لیے پھر بھی وہ مرد سے زیادہ لے جاتی ہے. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ جلوس اس لیے نکالتی ہیں تاکہ باہر سے ہمیں اور بادشاہ مل جائے. اور آج کل تو ٹی وی پر بھی میں پہلے بھی عرض کیا تھا جو بس بھی پروگرام ہے، ڈرامے ہو رہے ہیں، 7 لڑکیاں ہیں، انہوں نے کچھ گفٹ اٹھائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پروگرام آج کل ہو رہے ہیں. دین پر بھی ہم نے اس وقت تو میرا خیال ہے اپنی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ اور یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں. دین میں نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہوگا تو یقیناً ہمارے یہاں مختلف ہوتے. تو میں نے یہ وضاحت کر دی کہ عورت کو زیادہ طرف سے حصہ ملتا ہے اور اس پر مالی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی، تقریباً نہیں ہوتی. اگر وہ لینا چاہے حصہ تو لے سکتی ہے لیکن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. بچے بھوکے ہیں تو باپ سے پوچھا جائے گا، عورت سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت تمہارے لیے صاف صاف بیان فرما دیتا ہے ان تضلوا کہ تم کہیں بہک نہ جاؤ. بہک یعنی یہ مسئلہ بھی نماز جتنا اہم ہے بلکہ میری نظر میں یہ مسئلہ نماز سے بھی اہم ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ نماز پڑھنا اللہ کے حقوق میں سے ہے اور یہ وراثت کا حق ماننا یہ بندوں کے حقوق کو ماننے میں شامل ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق معاف کروا دے گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. تو اہمیت کس کی ہوگی؟ بندوں کے حقوق. دنیا میں یاد رکھیں، دنیا میں جس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے، دنیا کے اندر بندوں کے حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے اور قیامت کے دن بھی ان کی زیادہ اہمیت ہوگی. قیامت کے دن بھی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جب تک وہ بندہ جس کا حق نہیں مارا ہے وہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا. تو کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے جناب؟ اس وقت تو ہوگا ہی نہیں ہمارے پاس تو کچھ کہ ہوگا کچھ. ہاں پھر نیکیاں ہوں گی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر نیکیوں کا انبار پہاڑ لے کر آئیں گے لوگ، لیکن حق والے جب حق لینے کے لیے لائن بنا لیں گے تو اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا ان کو اس کی نیکیاں دیتے جاؤ، اس کی نیکیاں، نمازیں اس کو دے دو، روزے اس کو دے دو، زکات اس کو دے دو، صدقات اس کو دے دو، حج عمرہ یہ اس کو دے دو، قرآن کی تلاوت اس کو دے دو، نوافل اس کو دے دو، سب دے دیے جائیں گے. اور ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے. فرشتے عرض کریں مولا اب کیا کریں؟ تو اللہ فرمائے گا اب ان کے گناہ اس پہ ڈال دو، ان کے گناہ اور گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو آج حق لینے کے لیے مقدمات کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ چھوڑ سکتے ہیں. گزارا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن پھر ملے گا، قیامت کے دن تو پھر ملے گا نا. اور وہ جب اجر ملے گا تو اس جیسا کوئی اجر نہیں ہوگا. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں کہ بندہ بعض بار بڑا دردناک ہو جاتا ہے، قیامت کے دن جب اسے ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر ملے گا تو وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی، میں اس تکلیف میں رہ لیتا، لیکن آج مجھے جو اس کا اجر مل رہا ہے، جو اس کا صلہ مل رہا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی اہمیت اتنی ہے کہ تم اس معاملے میں بھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اور ٹیمپٹیشن دولت میں تو ہے کہ نہیں؟ ترغیب ہے دولت میں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے اور اگر اللہ نے دیا ہے تو زندگی حلال سے اچھی گزارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کھانا، اچھا پہننا، کسی کا حق نہ مارنا یہ بندے کا حق ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین کپڑا بھی زیب تن کیا ہے اور میں اس کو کم تر تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو کپڑا میرے حضور سے مس ہو گیا وہ اعلیٰ ہی ہو گیا، اس کا شان بلند ہو گئی، لیکن آپ نے وہ بھی کپڑا استعمال کیا ہے کہ عام میرا امتی بھی اس کپڑے کو استعمال کر سکے. وہ بھی سنت بنا دیا، وہ بھی سنت بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے آسانیاں فرما رہے ہیں اور فرما گئے ہیں. ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. اللہ رب العزت نے بھی ہر چیز کو وضاحت سے بیان کر دیا تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. واللہ بکل شیء علیم. اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے.
یہ آخری آیت سورہ النساء کی، اور اگر ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھیں، سورہ النساء کی پہلی آیت اور آخری آیت کے درمیان ہم تھوڑا سا اس میں تقابل کریں تو پتہ چل جائے گا کہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی خلقت کی قدرت اور طاقت کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ قدرت اور طاقت کا ذکر کیا ہے۔ اور آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ تو یاد رکھیں خالق، مالک، الہ، رب اللہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم کل ہو، اسے پتا ہو کہ میرا بندہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیا نیکیاں اور کیا گناہ کر رہا ہے، یہ بھی اس کے علم میں ہو۔ اور جس کے پاس علم نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی حتمی علم عطا نہیں فرمایا، حتمی علم عطا نہیں فرمایا، علم عطا فرمایا ہے، لیکن کتنا عطا فرمایا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور پھر علم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ سزا بھی دے سکے، کیا سزا دینے کے بھی قابل ہو، جزا دینے کے بھی قابل ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اس کے اندر ترغیب پیدا کروا دی کہ میرے پاس قدرت بھی ہے اور میرے پاس علم بھی ہے۔ اور اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندے کو 4 چیزوں سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اب میں اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سورہ النساء بہت اہم سورت ہے، ویسے تو پورا قرآن مجید پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ النساء پڑھ لی، اس کا علم حاصل کر لیا، وہ وراثت میں اور حقوق العباد میں غلطی نہیں کر سکتا، وراثت میں اور حقوق العباد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی زوجہ تھی، تو آپ فرماتے میرے سامنے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں خلقت سے پہلے شروع کیا اللہ رب العزت نے، پھر اس کے بعد وراثت، پھر یتیم کے بارے میں، پھر شہداء کے بچوں کے بارے میں، کفالت کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، حقوق زوجین کے بارے میں، عدت کے بارے میں، یہ سارے معاشرے کے، پھر شرم و حیا کے بارے میں، اور فحاشی اور عریانی کے بارے میں، زنا کے بارے میں، بدکرداری کے بارے میں، سارے احکام اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ اس لیے اس کا نام بھی النساء یعنی خواتین کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والی اس سورت کا نام بھی رکھا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں سے بندوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ہماری نظر میں بھی ہیں یا میں تو اس طرح اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہماری تربیت ہو، خاص طور پہ جب ہم رشتے کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم کیا چیز ذہن میں رکھتے ہیں، وہ چیزیں ہماری نظر میں ہیں یا نہیں، دینداری نظر میں ہے، شرافت نظر میں ہے یا نہیں ہے، کیا جناب کتنا کچھ ملے گا، کیا میرا بیٹا زندگی بھر کما کے ہی کھلاتا رہے گا، یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آنے والی کو زندگی بھر کما کے ہی کھلاتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں میں نے شادی کی ہے اس عورت کے ساتھ، اس عورت نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، سمجھ آ رہی نا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک بات کہتا میں نے شادی کی ہے اس کے ساتھ، وہ عورت کہتی نہیں میں نے شادی کی اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ شادی کرے گی تو وہ کچھ لے کے آئے گی اور ہمیں تکلیف زندگی بھر نہیں ہوگی، گھر لے کے آئے گی، گاڑی لے کے آئے گی، سب کچھ لے کے آئے گی۔ ہاں اگر وہ ایسا ہے تو اس کے ماں باپ کا حق ہے وہ دیں اس کو، لیکن یہ بحث کرنا تھا آپ کو 4 چیزیں کون سی ہیں۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، بندے کو کس سے فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو کس بات سے فضیلت حاصل ہوئی؟ کن پر؟ فرشتوں پر۔ علم فضیلت کا باعث ہے، اور آج ہم جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں اس کی بھی کوالٹی کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن علم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں علم صحیح، علم نافع وہ ہے جو ہمیں راہ مستقیم پر چلا دے اور اللہ سے ملا دے۔ دوسرا علم نافع نہیں ہے، وہ ابلیسی علم ہے، یاد رکھیں جو اللہ کے سامنے کھڑا کر دے وہ کون سا علم ہے؟ ابلیسی علم ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکا دے وہ فرشتوں کا علم ہے۔ تو علم سے دوسری بات
شجاعت، بہادری، شجاعت، بہادری. اب یہ بچے بھی ہیں کچھ، یہ لفظ شجاعت نہیں ہے، شجاعت ہے، شین پر زبر ہے، پیش نہیں. سو شجاعت بہادری. تو بہادری جس کے اندر آپ دیکھیں تمام انبیاء علم کی فوقیت رکھتے تھے. کیا خیال ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے علم میں فوقیت عطا فرمائی اور اس کے بعد ہر نبی کو شجاعت بھی عطا فرمائی. بدر جایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی شجاع. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جہاں ڈر رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے. گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، ہم ادھر ادھر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. صحابہ کرام کے پاؤں بعض بار اکھڑ جاتے ہیں، انسان ہے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپنے کی بجائے ٹیلے پر گر جاتے اور فرماتے انا النبی لا اکذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اپنے باپ کا نام لیتے ہیں کیونکہ خاندان کا بھی ایک نام ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت بھی عطا فرمائی. اور اس کے بعد عدل. عدل سے انسان کی عظمت ہوتی ہے. کس سے؟ عدل سے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور تیسری بات عفت. عفت کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی، پاک بازی، شرافت. اور یہ چار خوبیاں اللہ نے ہر نبی کو بدرجائے عدم عطا فرمائی اور ان کی فیض سے جس کو یہ خوبیاں مل جائے وہ معاشرے کے اندر عظیم ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، روب والا ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی اللہ نے روب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ 100 میل کی مسافت سے بندے پر روب طاری ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اتنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور آج دیکھیں لیڈرشپ کے لیے بھی ان چیزوں کا ہونا، انبیاء لیڈر ہی تھے نا، ایک لحاظ سے تو لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے. تو لیڈر کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی ضروری ہے. اور اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، پتہ نہیں اس طرح بنتے ہیں لفظ، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو علامہ اقبال نے بھی شاید اس طرح بھی یہیں سے اخذ کیا ہو کیونکہ وہ بھی دین پڑھنے والے لوگ تھے نا. تو اس لیے جو لیڈر، جس لیڈر کے اندر علم ہوتا ہے وہ محکمے برباد نہیں کرتا. یاد رکھو جس کے اندر عدل ہوتا ہے وہ اپنا گھر نہیں بنتا، وہ اقربا پروی نہیں کرتا. جس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، پھر وہ کافروں کے آگے لم لیٹ نہیں ہوتا. یا کیونکہ پتا ہے ایک دن مرنا ہے تو وہ اچھی موت مرتا ہے. کیونکہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ دعا کرتا رہے، کیا مولا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. ٹھیک ہے جی. اور پھر تیسری بات اس کا اپنا کردار، عفت، پاک دامنی، اور اس کا اپنا کردار بے داغ ہوتا ہے. جس رہنما کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں یقیناً وہ اپنی قوم کو ڈوبنے نہیں دیتا. اور یہی دین ہے. ہم نے دین کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے اور یہ خوبیاں ہمارے اندر ہم دیکھیں. جب تعلقات کو جوڑیں تو خوبیاں دیکھیں، کسی سے دوستی کریں، رشتہ کسی سے جوڑنے لگے تو اس کے خاندان کو دیکھیں اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ خوبیاں گنوائی ہیں. قرآن مجید کو پڑھے وہاں بھی یہ خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی. تو ہم کچھ اور دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی اور پھر کیا ہوتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو دونوں طرف سے بعض بات ایسی چیزیں آتی ہیں، بعض بات ون سائڈڈ ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سورہ بقرہ، سورہ النساء کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم نے اللہ کی توفیق سے اس سورت کو اختتام دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں کوئی سہون، غلطی، کوتاہی یا کچھ بیان نہ ہو سکا اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا پاک اس ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس میں دن دوتی رات چوبی ترقی عطا فرما. ہم سب کو رجوع الی قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں مولا ان کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی حدود پر کرنے کی توفیق عطا فرما.
اس رمضان مبارک کی برکات سب مسلمانوں کو نصیب فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو ایام رمضان کے باقی ہیں مولا ان میں ہمیں بھرپور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد